شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ، ہر اچھے عمل کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ملتا ہے، یعنی ایک نیکی کرو گے تو اس کے مقابلے میں آپ کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ گویا اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی 1 مہینے کے روزے رکھے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 مہینوں کے روزے کے برابر ثواب اور اجر عطا کرے گا، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہو گئے جو 2 مہینوں کے برابر ہے۔ سو اس طرح رمضان المبارک کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا بن جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید الفطر کے دن کو چھوڑ کر کے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے دن کو چھوڑ کر کے باقی جو شوال کے تمام دن ہیں 30 یا 29 تاریخ تک، جو تمام شوال کے جو تمام دن ہیں اس مہینے کے آخر الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح جس طرح مرضی آپ رکھ سکتے ہیں، اکٹھے 6 رکھیں یا الگ الگ رکھیں۔ آج کل کے جو نوکر طبقہ لوگ ہیں، جو سرکاری نوکری ہے جن لوگوں کی، ان کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ہر اتوار اور ہفتے کو 2 روزے رکھتا تھا۔ ہر اتوار ہفتے کو 2 روزے رکھ لیے، پھر اگلے اتوار ہفتے کو 2 روزے، پھر اگلے اتوار ہفتے کو 2 روزے رکھ لیتے، تو اس طرح 6 روزے اس کے برابر ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اس میں ایک اور اہم بات، اگر کوئی شخص رکھ سکتا ہے تو بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، بہت بڑا اجر عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ آپ نے روزے کیوں نہ رکھے، آپ روزے نہ رکھنے والے بندے ہوں، آپ گنہگار ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور جس کے رکھنے پر بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور نہ رکھنے پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔